ایک دفعہ رات کے وقت رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خالہ جات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ اسی دوران دو فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جگایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبہ کے پاس لے گئے، اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس، وہاں پر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اس کے بعد براق نامی ایک جانور لایا گیا۔ حدیث شریف کے مطابق براق ایک جنتی جانور تھا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک قدم نظر کے آخری حد تک جا گرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق نے کچھ بے چینی دکھائی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے براق، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پیٹھ پر کون سوار ہو رہے ہیں؟ تمہارے پیٹھ پر آج تک اس سے زیادہ عزت والا بندہ سوار نہیں ہوا۔ یہ سید المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تب براق شرمندہ ہو گیا اور اس کا جسم پسینے سے بھر گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دے رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ آگے بڑھ جائیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بڑھیا کو دیکھا، وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دے رہی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آگے بڑھنے کو کہا۔ تھوڑی دور چل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر بولا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ انہیں سلام کا جواب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ گروہ چلے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، جو بڑھیا آپ نے دیکھی تھی وہ دنیا تھی جو اپنے بزرگی کے آخری مراحل میں ہے، اور جو دوسری بڑھیا تھی وہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو گروہ آپ نے دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور مقام پر پہنچے جہاں ایک گروہ کو دیکھا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخن سے چیر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت اور دوسروں کی برائی چرچا کیا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو خون کی ندی میں ڈوبا ہوا تھا اور پتھر کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور گروہ دیکھا جن کے سروں کو پتھر سے کچالا جا رہا تھا اور وہ پھر واپس اپنے اصل صورت میں آ جاتے تھے، پھر انہیں پھر سے کچلا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں
जो फजर की नमाज में सुस्ती करते थे। आगे चलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा एक और गिरोह के सामने पका हुआ गोश्त था और साथ में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त था, लेकिन वो पका हुआ गोश्त छोड़कर कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो हलाल शोहर या बीबी होते हुए भी हराम ताल्लुकात बनाते थे। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तंदूर देखा जिसमें आग धधक रही थी और उसमें बेलिबास मर्द और औरतें जल रहे थे और वहां से सख्त बदबू निकल रही थी। सांप और बिच्छू उनके शर्मगाहों को काट रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये लोग कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो मर्द और औरतें हैं जो जिना में मुब्तला होते और निकाह नहीं करते थे। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्टा जमा कर रहा है और उसे अपने सिर पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर मर्तबा नाकाम हो जाता है। इसके बावजूद वो आसपास के और लकड़ियां जमा करके गट्ठा और बड़ा कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये शख्स कौन है? ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये आपके उम्मत का वो शख्स है जिस पर लोगों के हुकूक है, लेकिन वो उन्हें अदा नहीं करता और इसके बावजूद अपने ऊपर और कर्ज का बोझ डालता है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखा कि कुछ लोगों की जुबानें आंख के कैंचियों से काटी जा रही है और फिर वापस जैसे थी वैसे ही बन जा रही है। ये अमल बार बार होता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो दूसरों को नसीहत करते थे मगर खुद उस पर अमल नहीं करते थे। यूं बहुत से मंजर देखते देखते रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुँचे। वहाँ पहुँचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बुराक को उस जगह पर बांधा जहाँ पहले अंबिया किराम अपनी सवारियाँ बांधते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से पत्थर में सुराख किया और बुराक को वहाँ बांध दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस के अंदर तशरीफ ले गए और 2 रकात तहियतुल मस्जिद की नमाज अदा की। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल करने के लिए वहाँ तमाम अंबिया किराम और फरिश्तों का इज्तिमा किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आज़ान दी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के इमाम बनकर नमाज पढ़ाने के लिए आगे कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम का इमाम बनकर 2 रकात नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद तमाम अंबिया किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और उनकी तारीफ की। फिर सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक पानी का, एक दूध का और एक शराब का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फितरत का इंतखाब किया। अगर आप शराब ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती और अगर पानी ले लेते तो आपकी उम्मत तबाह हो जाती। फिर बैतुल मुकद्दस से जन्नत तक एक सीढ़ी लगाई गई और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब की मुलाकात के लिए आसमान की तरफ रवाना हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते उनके साथ थे।
جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے داروان نے پوچھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا رحمت للعالمین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے اور وہاں ایک بزرگ شخص کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوش آمدید کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف انسانوں کے شکل والے کچھ لوگ تھے اور بائیں طرف بھی۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے، جب وہ بائیں طرف دیکھتے تو وہ اداس ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جو دائیں طرف ہے وہ اصحاب الیمین ہے، یعنی جنت میں جائیں گے، اور جو بائیں طرف ہے وہ اصحاب شمال ہے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ نصیحت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے اور پہلے کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے داروان نے پوچھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں بھی پہلے کی طرح دروازہ کھٹکھٹا کر اندر جانے کی اجازت ملی۔ تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے حسن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متاثر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوش آمدید کیا اور سلام کہا۔ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر آسمان پر جاتے رہے اور ہر مقام پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ چوتھے آسمان پر نبی کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استقبال کیا اور ان کی تعریف کی۔ ساتویں آسمان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور میں ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا، جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ وہاں پر لوٹ کر نہیں آتے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جو ایک عظیم درخت ہے اور جہاں انسانی علم کا انتہا ہوتا ہے۔ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہاں سے آگے میری حدود ختم ہوتی ہے، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور میں پہنچے، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 وقت نماز کا حکم دیا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اللہ کے پاس گئے اور نماز کی تعداد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس زمین پر تشریف لائے، اپنی امت کو اس عظیم تحفے کی خوشخبری دی، اور اس طرح معراج کا یہ عظیم سفر مکمل ہوا۔